السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: إطعام الطعام واقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نورانی و بابرکت گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کو ہمارے لیے اللہ مقبولیت کی گھڑیاں بنا دے اور مغفرت اور بخشش کی گھڑیاں بنا دے، اور مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. گزشتہ جمعہ سے پہلے والی جمعہ میں یہ بات چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی اور یہ مضمون چل رہا تھا: اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور جنتیوں کو جنت میں ڈالیں گے. تو جنتی پوچھیں گے اور یوں کہیں گے: یا اللہ ہم جہنمیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دکھلائیں گے. تو جنتی سوال کریں گے اور پوچھیں گے: تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو جہنمی کہیں گے: ہم 4 چیزوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچے. اور پہلا جواب دیں گے: قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. اور دوسرا جواب دیں گے اور یوں کہیں گے: دوسرا سبب اور دوسرا ذریعہ جہنم میں جانے کا وہ یہ کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مال کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اللہ کی امانت نہیں سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں چل رہے ہیں. یتیموں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کی اسلام میں بہت فضیلت ہے. ایک صحابی حضور کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا: اللہ کے حبیب، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ ایو الاسلام افضل، سب سے بہتر اسلام کے بارے میں بتائیے کہ سب سے بہتر عمل اسلام کا کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا: کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. جو بھوکے ہیں، جن کا پیٹ نہیں بھرا، غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو کھانا کھلانا یہ افضل اسلام ہے. پھر فرمایا: سلام کرو اس کو جس کو تم پہچانتے ہو، جس کو نہیں پہچانتے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی: آدمی صرف اپنے پہچاننے والوں کو سلام کرے گا. اور فرمایا اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا. حضور نے فرمایا: کسی مسلمان کو جس کو تم جانتے ہو نہ جانتے ہو، سلام میں پہل کرو، ابتدا کرو اور اس کو سلام کرو. یہ سب سے بہتر اسلام ہے اور سب سے افضل اسلام ہے. کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے: کل حشر کے میدان میں اللہ ایک بندے سے پوچھیں گے اور یوں کہیں گے: میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. پھر اللہ کہیں گے: میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. پھر اللہ کہیں گے: میں بغیر لباس کے تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. پھر اللہ کہیں گے: میں بیمار تھا اور تم نے میری عادت نہیں کی اور بیمار کرسی نہیں کی. تو بندہ حیرت میں ہوگا اور تعجب میں کہے گا: پروردگار، آپ تو خالق ہیں، مالک ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے: میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اس کو کھانا نہیں کھلانا ایسے ہے جیسے مجھے کھانا نہیں کھلانا. اور اس کو کھانا کھلا دیتے تو ایسا ہو جاتا جیسے آپ مجھے کھانا کھلا دیتے. اور فلاں بندہ پیاسا تھا اور تم تو پیٹ بھر کے پیتے تھے اور کھاتے تھے اور تم نے اس کی پیاس نہیں بجھائی. اس بندے کا پیاسا رہنا ایسا تھا جیسے میرا پیاسا رہنا ہے. اس کو پانی پلا دیتے تو ایسا ہوتا جیسے مجھے پانی پلاتے تھے.
اور فلاں بندہ بغیر کپڑوں کے تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اس کا بغیر کپڑوں کے رہنا ایسا جیسا میرا بغیر کپڑوں کے رہنا، اسے کپڑے پہنا دیتے تو میں تمہیں اجر دے دیتا، ثواب دے دیتا، تم سے راضی ہو جاتا، اور مجھے کپڑے پہنانے کے برابر تمہیں ثواب مل جاتا۔ تم نے اس کو ننگا رہنے دیا، بغیر کپڑوں کے رہنے دیا۔ اب تم سے میں پوچھ رہا ہوں کہ میں بغیر کپڑوں کے تھا، تم نے مجھے کپڑے کیوں نہیں پہنایا؟ پھر اللہ کہے گا میں بیمار تھا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ تو شفا دینے والے، بیماری کے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ شفا دینے والے، بیمار کرنے والے، آپ کیسے بیمار ہو گئے؟ تو اللہ فرمائیں گے فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عادت نہیں کی، اس کی عادت کرتا تو ایسے ہوتا جیسے میری عادت کرتا اور میں تجھے ثواب دے دیتا۔ تو اللہ پوچھیں گے بندے سے فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی پڑوسی ہے اور بھوکا سو رہا ہے اور غریب ہے، اس کا پیٹ خالی ہے اور آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ سرکار نے فرمایا آپ پیٹ بھر کے سو جائیں اور آپ کا پڑوسی خالی پیٹ سو جائے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیال کرے، اسے کھانا کھلائے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا حضور نے جب سالن پکاؤ تو سالن میں اضافہ کرو، پانی زیادہ ڈالو، 4 کا سالن 6 لوگ کھا سکے ایسے اس میں پانی ڈالو، اس کو بڑھاؤ، اس میں اضافہ کرو، اس کی زیادت اس میں زیادتی کرو تاکہ گھر والے بھی کھائیں اور کچھ سالن اپنے پڑوس والوں کو بھیجو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، حضور نے وضو کیا اور صحابہ بے پناہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ جیسے حضور نے وضو کیا تو صحابہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، زمین پہ، اور ہاتھ بڑھاتے تھے اور پانی اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور وہ پانی اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے، اور جس صحابی کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پھیر لیتا، پھر اپنے ہاتھ کو کچا کر لیتا، پھر وہ ہاتھ اپنے چہرے پہ اور اپنے سر پہ پھیر لیتا۔ اس قدر صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے کہ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے وضو کیا اور صحابہ لپکے اور دوڑے اور پانی اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے چہروں اور سر پہ ملنے لگے، تو صحابہ نے فرمایا تم نے یہ کیوں کیا؟ یہ عمل تم نے کیوں کیا اور کس وجہ سے کیا؟ یہ عمل تم نے کیوں کیا؟ ما جعل یحملکم ھذا، تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ پانی نیچے گرنے کیوں نہیں دیا اور اپنے ہاتھ پہ کیوں اٹھایا؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہم نے ایسا کیا۔ حضور نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ اس کے رسول تم سے محبت کرے اور تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرو تو تم اپنے پڑوسی کا خیال کرو، تمہارا پڑوسی بھوکا سونے نہ پائے۔ اسلام نے تعلیم دی مسلمانوں کو اور اپنے ماننے والوں کو، اور یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سو جائے۔ اس لیے کھانا کھلانے کی بے پناہ فضیلت ہے اور کھانا کھلانے کی بے پناہ ثواب اور اجر ذکر کیا گیا کہ کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آدھی سخاوت تو اسلام میں بھوکوں کو کھانا کھلانے میں، آدھی فقیری اسلام کی دور ہوگی مسلمانوں کی اگر تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے۔ آدھی سخاوت تو کھانا کھلانے کا ذکر قرآن میں بار بار فرمایا گیا، قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جن میں یہ 9 عادتیں پائی جائیں اور 9 خصلتیں جس مسلمان میں پائی جائیں، 9 عادتیں جس مسلمان میں پائی جائیں وہ مسلمان کامیاب ہو گیا۔ اس میں ایک عادت یہ بتائے گی وہ مومن کامیاب ہو گئے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانے والے وہ مومن کامیاب ہو گئے، جن کی نماز میں خشوع ہے، خضوع ہے، جو مال کو اپنا نہیں سمجھتے، اللہ کا دیا ہوا سمجھتے، تو ایسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت بلال حضور کے چہیتے صحابی، پردیسی تھے، حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان بن گئے اور رسول اللہ کے دامن کو تھام لیا اور اسلام کے سائے تلے آ گئے۔ حضور حضرت بلال سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور بہت چاہتے تھے حضرت بلال کو، اور حضرت بلال رسول اللہ کے خزانچی تھے، کیشیئر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
ایک مرتبہ حضرت بلال آئے، چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا، چہرہ چھوٹا ہو گیا تھا، آنکھوں میں کچھ نمی تھی، پریشان تھے، گھبراہٹ تھی۔ حضور نے فرمایا بلال کیا بات ہے، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے حبیب آپ کہتے خرچ کرو اور بچا کے نہ رکھو، جو کچھ بیت المال میں ہے وہ بھی خرچ ہو گیا اور میرے پاس جو کچھ تھا وہ بھی خرچ ہو گیا، اب کچھ نہیں بچا۔ غریب آتے، مسکین آتے، بھوکے آتے اور اپنی ضرورت کا اظہار کرتے، تو میرے پاس تو کچھ تھا نہیں، میں ایک یہودی کے پاس گیا اور میں نے یہودی سے قرض لیا، آج اس یہودی نے مجھے بازار میں گرفتار کیا اور میرا گلا پکڑا اور پورے بازار کے لوگوں میں مجھے اس نے رسوا کیا اور ذلیل کیا، اور بازار کے لوگوں میں اس یہودی نے کہا بلال تمہارا قرضہ اتنا ہو گیا ہے، اگر قرضہ ادا نہیں کرو گے تو میں تمہیں بیچ دوں گا اور تم پھر سے غلامی کی زندگی گزارنے لگو گے اور پھر سے تم غلام بن جاؤ گے۔ تو حضور مسکرانے لگے اور رسول اللہ حضرت بلال سے مزاح کرنے لگے۔ ایک ہے مذاق اور ایک ہے مزاح۔ مذاق میں دوسرے کا دل دکھتا ہے اور مزاح میں دل نہیں دکھتا، سامنے والا مسکرانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ مذاق یہ ہے کہ آپ دوسرے کا دل دکھاؤ اور دوسرے کو تکلیف دو، یہ مذاق ہے، اور مزاح یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کر دو سامنے والا خوش ہو جائے، اس کا دل نہ دکھے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضور مذاق نہیں کرتے تھے، حضور مزاح کرتے تھے۔ آپ دوسروں کے چہروں پہ ہنسی اور مسکراہٹ دوڑا دیتے تھے اور دوسروں کو مسکرانے پہ مجبور کرتے تھے۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال تم نے کیا سوچا ہے، قرض سے نکلنے کی کیا صورت تمہارے ذہن میں آئی؟ تو حضرت بلال نے فرمایا آقا میں کچھ دنوں کے لیے کہیں گم ہو جاتا ہوں اور پہاڑوں میں چلا جاتا ہوں اور کہیں روبوش ہو جاتا ہوں، اور جب پھر مجھے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ نے یہودی کا قرضہ ادا کیا تو میں خوش ہو کے واپس آؤں گا۔ اب یہودی پھر مجھے غلام نہیں بنا سکے گا اور مجھے بازار میں نہیں بیچ سکے گا، اور قرضہ ادا ہونے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا بلال ایسا مت کرو، جس ذات کے لیے ہم نے خرچ کیا ہے اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور جس کے لیے ہم نے خرچ کیا وہ ذات ہمیں دے گی اور ہمیں عطا کرے گی، تو اس پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بھروسہ اللہ پہ کرو، اللہ تمہارے لیے راستہ کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلِ اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے راستے کھولتا ہے، سامان پیدا کرتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے۔ تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دن تو میرا گزر گیا، رات ہوئی، صبح میں فجر کی اذان دیتا تھا، پھر حضور کے دروازے پہ جاتا تھا اور دروازہ بجاتا تھا اور میں رسول اللہ کو بیدار کرتا تھا۔ میں سو گیا تھا، رات میں کسی نے میرا دروازہ بجایا اور باہر سے آواز آئی بلال اٹھو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ میں حیران ہوا اور میں نے سوچا روزانہ میں حضور کے در پہ جاتا تھا، نبوت کے در پہ جاتا تھا، میں حضور کا دروازہ بجا کے حضور کو اٹھاتا تھا، آج کون میرے دروازے پہ آ گیا اور کیا واقعہ پیش آ گیا کہ اللہ کے رسول مجھے وقت سے پہلے بلا رہے ہیں۔ حضرت بلال فرماتے میں نے دروازہ کھولا اور میں مسجد نبوی کے پاس گیا تو میں نے دیکھا 2 اونٹنیاں ہیں اور دونوں اونٹنیوں پہ سامان ہے اور ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے بلال یہ اونٹنیاں تمہارے لیے ہیں اور اس کا ساز و سامان تمہارے لیے ہے۔ فرماتے میں حضور کے پاس گیا اور میں نے دروازہ بجایا، اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا اللہ کے حبیب کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اور میں نے دیکھا مسجد کے دروازے پہ 2 اونٹنیاں ہیں اور ان پہ ساز و سامان ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا بلال تم ڈر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے، اس پہ جو ساز و سامان ہے یہ اونٹنیاں ہیں، اسے بیچو اور بیچ کے یہودی کا قرضہ ادا کرو اور جو بچ جائے اس سے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت بلال فرماتے میں تو خوش ہو گیا اور میں سوچنے لگا اگر میں ان اونٹنیوں کو بیچوں گا، اس کا ساز و سامان بیچوں گا تو یہودیوں کا قرضہ ادا ہو کے 10 گنا میرے پاس بچے گا۔ اور جب میں نے پورا قرضہ ادا کیا اور میں خوش ہو گیا اور میں نے حضور سے کہا اللہ کی حبیب قرضہ ادا ہو گیا اور قرض کے بوجھ سے میں آزاد ہو گیا، تو حضور نے فرمایا بلال اب جو کچھ ہے وہ غریبوں کا،
جو کچھ ہے وہ مسکینوں کا ہے، اور جو کچھ ہے وہ بھوکوں کا ہے، اور جو کچھ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اب خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، اور جو بچا ہے اس سے کھانا کھلاؤ، غریبوں میں کھانا کھلاؤ۔ حضرت بلال فرماتے میں غریبوں میں کھانا کھلاتا تھا اور غریبوں میں خرچ کرتا تھا۔ تو اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے، اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سکھاتا ہے اور یہ سبق دیتا ہے تم خرچ کرو، بچا کے مت رکھو۔ حضور کی پوری زندگی آپ پڑھیے، حضور کی سیرت پڑھیے، پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کچھ بچا کے نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ حضور کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ ہوا اللہ کے حبیب سرکار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ تشریف لے گئے، اور اقامت ہو گئی، اور حضرت بلال نے اقامت کہا اور تکبیر بھی ہو گئی۔ پھر حضور مصلی سے مسجد کے باہر نکلے، آپ اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے، اور کچھ دیر کے بعد رسول اللہ تشریف لائے۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ پوری حضور کی سیرت میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا، آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، تکبیر ہو گئی، پھر آپ ممبر سے باہر گئے، اور پھر آپ واپس تشریف لائے، پھر آپ نے نماز ادا کی اور آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب آپ مصلی پہ تشریف لا لیے، اقامت ہوگی، تکبیر ہوگی، پھر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب مصلی پہ کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا نبی کے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا تھا، نبی کے گھر میں سونے کا ٹکڑا تھا، اور کسی نبی کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ نماز پڑھائے اور نماز پڑھے اور اس کے گھر میں سونے کا ٹکڑا ہو، قطعۃ من الذھب، اس کے گھر میں سونے کا ٹکڑا ہو، اس لیے میں نے اس کو صدقہ کر دیا اور پھر آ کے میں نے تم کو نماز پڑھائی۔ تو حضور نے اپنے عمل سے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا نماز پڑھانے سے پہلے حضور سونے کا ٹکڑا صدقہ کر رہے ہیں اور پھر آ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج امت کا حال کیا ہے؟ اپنی ذات پہ خرچ کر کے خوش ہو رہے، بچے کی شادی پہ خرچ کے خوش ہو رہے، شادی خانہ لے کے خوش ہو رہے، شادی خانے کو سجا کے خوش ہو رہے، اپنے شادی میں 1000-1500 لوگوں کو دعوت دے کے خوش ہو رہے، اچھے قسم کے پکوان پکا کے خوش ہو رہے، اور یہ سمجھ رہے ہم نے بھلائی کا کام کیا، اور یہ سمجھ رہے ہم نے اچھائی کا کام کیا۔ نہیں، اپنی ذات پہ خرچ کرنا اچھائی نہیں ہے، خرچ کرنا ہو غریبوں پہ خرچ کرو، سبیل لگاؤ، پانی کے لیے کنواں کھودو۔ ایک صاحب حضور کے پاس تشریف لائے، فرمایا اللہ کے حبیب میں 7 سال سے بیمار ہوں اور شفا نہیں ہوتی، اور 7 سال سے بیمار ہوں، علاج نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جاؤ جس علاقے میں پانی کی ضرورت ہے اس علاقے میں کنواں کھودو، جب تم کنواں کھودو گے پانی نکلے گا، لوگ اپنی پیاس بجھائیں گے، تمہیں دعا دیں گے تو اللہ تمہاری بیماری کو دور کرے گا۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے کنواں کھودا، پانی نکلا، چشمہ نکلا، لوگ پینے لگے اور سیراب ہونے لگے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا اور صحت عطا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا دوسروں کو کھلاؤ گے آپ کو اللہ خوش رکھے گا، دوسروں کو خوش رکھو گے اللہ آپ کو صحت مند رکھیں گے، دوسروں کو خوش رکھو گے اللہ دنیا آخرت میں آپ کو عطا کریں گے اور اجر دیں گے اور ثواب دیں گے۔ اور جو دوسروں کی فکر میں لگتا ہے اللہ اس کی فکر میں لگتے ہیں، اور جس کی فکر اللہ کرتے پھر اس کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا غریبوں کو کھانا کھلانا، جو غریبوں کو کھانا کھلائیں گے وہ جنت میں پہنچیں گے، اور جو بچا کے رکھیں گے صرف اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے، خود کھائیں گے، مالداروں کو کھلائیں گے، اور پھر دوسروں کو کھلا کے مالداروں کو کھلا کے خوش ہوں گے، تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے، جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے۔ صحابہ کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا صحابہ بے گھریز خرچ کرتے تھے اور غریب اور مسکینوں کو کھلاتے تھے۔ مدینے میں سب سے مالدار تھے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے مالدار ترین صحابی تھے عبدالرحمن ابن عوف۔ جب عبدالرحمن ابن عوف مکہ سے مدینہ آئے، یہ مہاجر صحابی تھے، مہاجر کہتے ہیں دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے والے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، اور جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے
حضور نے ان دونوں کے درمیان، مہاجرین اور انصار، مکہ اور مدینے والوں کے درمیان مواخات قائم کیا تھا، بھائی چارگی قائم کی تھی، اور آپ نے ایک دوسرے کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ آپ سنیے تعجب کے کانوں سے، حضور ایک مہاجر کو کھڑا کرتے اور ایک انصار کو کھڑا کرتے اور یہ فرماتے تم دونوں آج سے بھائی بھائی۔ تو انصار خوش ہوتے، وہ مہاجر خوش ہوتے، اور سگے بھائیوں سے زیادہ انہوں نے حق ادا کیا۔ اور آسمان نے اور زمین نے ایسی محبت نہیں دیکھی جو محبت کی مثال مکہ اور مدینے والوں نے پیش کی، اور خاص طور سے مدینے کے مسلمانوں نے جس ایثار اور قربانی اور محبت کی مثال پیش کی، دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے اور عاجز ہے۔ حضور ایک ایک کو کھڑا کرتے اور فرماتے تم ان کے بھائی، تم ان کے بھائی۔ آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو کھڑا کیا اور کہا عبد الرحمن، اور پھر آپ نے سعد کو کھڑا کیا اور کہا سعد تم عبد الرحمن کے بھائی، اور عبد الرحمن سے فرمایا سعد تم عبد الرحمن کے بھائی، دونوں ایک دوسرے کے بھائی۔ حضور ایک ایک کو کھڑا کرتے، ایک انصار کو ایک مہاجر کو اور بھائی بنا دیتے، سب کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ دو لوگ رہ گئے آخر میں، ایک رسول اللہ رہ گئے، ایک حضرت علی رہ گئے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو قریب بلایا اور بلا کے فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور تم آخرت میں بھی میرے بھائی۔ حضور نے اپنے آپ کو انصار میں شمار کیا اور علی کو مہاجر بنایا اور بنا کے فرمایا علی میں تمہارا بھائی، تم میرے بھائی، دنیا میں بھی تم میرے بھائی اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی۔ آپ نے بھائی چارگی قائم کیا، اور وہ صحابہ جو مدینے کے تھے، مکہ کے صحابی سے فرماتے میرے پاس باغ ہے تمہارا اور میرا آدھا آدھا، بعض فرماتے میری دو بیویاں ہیں، جس بیوی کو تم کہو گے میں طلاق دے دوں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس سعد آئے اور حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا عبد الرحمن تم اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے، مدینے میں تمہارا کچھ نہیں ہے اور میں تمہارا بھائی ہوں، اور میری زمین آدھی تمہاری آدھی میری، گھر آدھا تمہارا آدھا میرا، میری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی تمہاری ایک بیوی میری، اور ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا میرے بھائی سعد مجھے تمہارا کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم مدینے کے تجارت کا راستہ بتا دو، بازار کا راستہ بتا دو، میں مدینے میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت سعد نے ان کو مدینے کے بازار کا راستہ بتایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بازار میں آئے اور مدینے میں تجارت کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی، اتنی دولت دی اور اتنا نوازا، اتنا نوازا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام۔ جب عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیویوں کو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، شوہر کی وراثت میں سے 8واں حصہ ملتا ہے، تو آپ کی بیویوں کو وراثت دی جا رہی تھی اور وراثت میں سونا دیا جا رہا تھا، تو مزدور لگائے گئے سونا توڑنے کے لیے، ان مزدوروں نے صبح سے ظہر تک سونا توڑا کلاڑے سے، پھر وہ سونا عبد الرحمن ابن عوف کی بیویوں کو دیا گیا، صرف وراثت میں سونا توڑنے کے لیے صبح سے دوپہر ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی دولت تھی ان کی، عبد الرحمن ابن عوف کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنی پوری دولت غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، سبھی لگتی تھی، کھانا کھلاتے تھے، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے، پردیس سے کوئی آتا، مسافر آتا، آپ اسے کھانا کھلاتے، آپ کھانا کھلا کھلا کے خوش ہو جاتے۔ اسی لیے دولت مانگو اللہ سے تو قارون کی دولت نہ مانگو، عثمان کی دولت مانگو۔ دولت مانگو تو عبد الرحمن ابن عوف کی دولت مانگو، وہ دولت جو اسلام پہ خرچ ہو جائے، وہ دولت جو غریبوں پہ خرچ ہو جائے، وہ دولت جو یتیموں پہ خرچ ہو جائے، وہ دولت جو غریبوں اور بھوکوں پہ خرچ ہو جائے، ایسی دولت اللہ سے مانگو۔ وہ دولت جس کے ہم خزانے کے سام بنے ہوئے ہیں، مر جائیں گے تمہاری اولاد اس دولت کے لیے لڑے گی آپس میں، کچھ دنوں کے بعد اولاد بھول جائے گی ہمارا باپ بھی دنیا میں تھا۔ رات میں ہم ایک صاحب کے پاس گئے تھے اور وہ صاحب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اور میں سمجھا میرے بچے بیوی کے انتقال کے بعد میری خدمت کریں گے اور یہ سوچیں گے اب ماں نہیں ہے، باپ کو غنیمت سمجھیں گے اور باپ کی خدمت کریں گے۔ ماں کے انتقال کے بعد میرے 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں بیٹے الگ ہو گئے، اور بیٹوں نے باپ سے کہا ماں کا جو کچھ ہے وہ ہم میں تقسیم کرو ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے۔
تو میں نے ان کی ماں کا جو کچھ تھا وہ تقسیم کیا. بچے سب لے کے چلے گئے. 4 مہینے سے زیادہ ہو گیا, کسی بیٹے نے مجھے آج تک فون نہیں کیا. 4 مہینے ہو گئے, کسی بیٹے نے فون نہیں کیا, پوچھا نہیں باپ کس حالت میں. تو میں نے ان سے کہا کیا فائدہ اس دولت کا جس نے تمہاری زندگی میں فائدہ نہیں دیا, تمہارے بچوں کو تم سے جدا کر دیا. دولت مانگو تو حضرت عثمان جیسی دولت مانگو جو غریبوں پر خرچ. ہم دولت کماتے زندگی بھر, پھر اس میں خزانے کا سانپ بن کے بیٹھتے, نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ کسی کو اٹھانے دیتے. مرنے کے بعد بچے اس دولت سے عیش کرتے اور باپ کو بھول جاتے. تو قرآن میں بتایا گیا جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اس کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے. 4 چیزوں کی وجہ سے جہنمی جہنم میں جائیں گے. دوسری چیز جس کی وجہ سے جہنمی جہنم میں جائیں گے وہ کھانا نہیں کھلاتے تھے, مال کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں. اب اگلی بات جہنمی جہنم میں جائیں گے کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے. کھانا کھلانے پہ کیا ثواب ہے اس کے لیے اگلی جمعہ کا انتظار کیجیے. جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں